دوستو، ایک بار حضرت محمد بہت زیادہ خوش تھے تو ایک دن اپنی بیوی عائشہ سے کہا کہ عائشہ، آج میں بہت زیادہ خوش ہوں، آج تم مجھ سے کوئی بھی راز کی بات پوچھ لو۔ تو یہ سن کر بی بی عائشہ بھی بہت زیادہ خوش ہوئی، کیونکہ حضور نا کسی کو راز کی بات بتاتے نہیں تھے۔ تو اس دن ایسا بول رہے تھے، اتنے زیادہ خوش تھے کہ یہ بول دیے کہ آج راز کی بات پوچھ لو۔ تو یہ سن کر بی بی عائشہ کو تعجب ہوا، خوشی بھی ہوئی، اور انہوں نے کہا کہ حضور، میرے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں آپ سے کیا راز کی بات پوچھوں۔ آپ کہیں تو میں ابو کے پاس جاؤں، ان سے دریافت کر کے آ جاؤں کہ میں آپ سے کیا راز کی بات پوچھوں۔ تو حضرت محمد نے کہا ٹھیک ہے، جاؤ پوچھ کے آ جاؤ۔ تو بی بی عائشہ خوش ہو کر اپنے ابو بکر صدیق کے پاس گئی اور فرمایا کہ ابو، آج تو حضرت محمد حضور ایسا بول رہے ہیں کہ میں بہت زیادہ خوش ہوں، اور مجھ سے تم کوئی بھی راز کی بات پوچھ لو، میں تمہیں بتا دوں گا۔ تو میرے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں ان سے کیا پوچھوں۔ تو یہ سن کر ابو بکر صدیق بھی بہت خوش ہوئے، یعنی بی بی عائشہ کے والد صاحب، پاپا۔ تو خوش ہو کر انہوں نے کہا اور سوچ کر کہا کہ عائشہ، حضور سے پوچھنا، جب آپ معراج پہ گئے تھے اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے تو اللہ سے بہت ساری باتیں کی ہوں گی، ان میں سے صرف ایک راز کی بات بتا دو، اور ہاں، واپس آ کر میرے کو بتانا کہ حضور نے کیا بتایا۔ تو بی بی عائشہ نے کہا ٹھیک ہے، بتا دوں گی۔ تو خوشی کے مارے واپس اپنے گھر گئی حضور کے پاس۔ تو حضور نے بولا کہ پوچھ کے آ گئی ابو سے؟ تو بی بی عائشہ نے کہا کہ ہاں، پوچھ کے آ گئی۔ تو کیا کہا ابو نے؟ کہ ابو نے یہ کہا ہے، یہ پوچھا ہے کہ جب آپ معراج پہ گئے تھے نا اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے تو اللہ سے بہت ساری باتیں کی ہوں گی، تو ان میں سے اللہ نے آپ سے کیا کہا، وہ راز کی بات بتا دو۔ تو حضور نے کہا کہ عائشہ، اللہ نے مجھ سے کہا کہ زندگی میں ایک انسان کا دل جوڑ دو تو بلا شبہ تمہیں جنت نصیب ہوگی۔ یہ سن کر بی بی عائشہ بہت زیادہ خوش ہوئی اور دوڑی بھاگی خوشی کے مارے اپنے ابو بکر صدیق کے پاس گئی اور جا کر فرمایا کہ حضور نے بولا ہے کہ زندگی میں ایک انسان کا دل جوڑ دو اور بلا شبہ تمہیں جنت نصیب ہوگی۔ اور یہ سن کر ابو بکر صدیق رونے لگے، بے تحاشا رونے لگے، زور زور سے۔ تو بی بی عائشہ کو تعجب ہوا، پہلے تو ان کی طرف دیکھتی رہی، پھر ان کو چپ کراتے ہوئے بولی کہ ابو، میں نے تو اتنی آسان سی بات بتائی، کتنا آسان کام ہے کہ ایک انسان کا دل جوڑ دو اور جنت میں چلے جاؤ، تو اس میں رونے والی کون سی بات ہے؟ آپ کو رونا کیوں آیا ابو؟ آپ کیوں رو رہے ہو؟ تو ابو بکر صدیق نے کہا کہ عائشہ، ہر بات کے دو پہلو ہوتے ہیں، ہر سکے کے دو پہلو ہوتے ہیں۔ جہاں صبح ہوتی ہے وہاں شام ہوتی ہے، جہاں دن ہوتا ہے وہاں رات ہوتی ہے، جہاں سچ ہوتا ہے وہاں جھوٹ ہوتا ہے، جہاں اچھائی ہوتی ہے وہاں برائی بھی ہوتی ہے۔ تو میں یہ سوچ کے رو رہا ہوں کہ ایک انسان کا دل جوڑنے سے جنت ملتی ہے، تو ایک انسان کا دل توڑنے سے جہنم ملے گی۔ تو میں یہ سوچ رہا ہوں کہ میں نے اپنی زندگی میں پتہ نہیں کتنے انسانوں کے دل توڑ دیے ہوں گے، یہ سوچ کر مجھے رونا آ رہا ہے۔ تو دوستو، دل توڑنے سے مراد انہوں نے آگے یہ بتائی کہ جیسے کوئی ودوا ہے تو اس کے سامنے ایک سہاگن اپنے سہاگ کا مظاہرہ نہ کرے، اپنے سہاگ کی تعریف نہ کرے، اپنے پتی پرمیشور کی تعریف نہ کرے کہ میرا پتی اتنا اچھا ہے، اتنا پیار کرتا ہے مجھ سے، ایسے عیش آرامی کراتا ہے مجھ کو، ہے نا، ایسے کپڑے وغیرہ دلاتا ہے، اتنی عیش آرامیاں کراتا ہے، بہت محبت دیتا ہے، یہ وہ۔ تو ایک ودوا کے من میں یہ سن کر کیا آئے گا کہ کاش میرا بھی آدمی ہوتا، کاش میرا بھی شوہر ہوتا تو اسی طریقے سے مجھے بھی محبت کرتا، مجھے بھی پیار دیتا، مجھے بھی ایسے عیش آرامی کراتا۔ تو یہ ہوا دل توڑنا، جس کا ہمیں پتہ نہیں چلتا۔ ایسے ہی کوئی غریب ہے
تو اس کے سامنے کوئی دولت مند اپنے دولت کا مظاہرہ نہ کرے. جیسے ہمارے پاس اتنا پیسہ ہے، بنگلے ہیں، گاڑیاں ہیں، ہم تو ایسے عیش کرتے ہیں، ایسے آرام کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو یہ سن کر ایک غریب کے من میں آئے گا کہ کاش میرے بھی دولت ہوتی، میرے پاس بھی پیسہ ہوتا تو ہم بھی ایسے عیش کرتے. تو یہ ہوا دل توڑنا، جس کا ہمیں پتہ نہیں چلتا دوستو. تو دوستو آج کی چھوٹی سی اس حکایت سے، اس کہانی سے ہمیں یہی شکشا ملتی ہے کہ اگر ہمیں اپنا سکون چاہیے، دلی سکون چاہیے، خوشی چاہیے، تو سب سے پہلے ہمیں دوسروں کو سکون دینا ہوگا، دوسروں کو خوشی دینی ہوگی. اور اس کے لیے ہمیں یہ خیال رکھنا ہوگا کہ ہماری وجہ سے کسی کا بھی جانے انجانے دل نہ دکھے. شکریہ.